بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے. اس سے پہلے ہم نے 22 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. 3 لیکچرز یہ نئے سیگمنٹ کے جس میں ہم ویکٹر اسپیسز کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں. ان 3 لیکچرز میں ہم نے کیا پڑھا پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے, پھر آج کے لیکچر کی طرف آئیں گے لیکچر نمبر 23 میں, جس کے اندر ہم کوآرڈینیٹ سسٹمز کی بات چیت کریں گے. جی, آج کا لیکچر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویکٹر اسپیسز کے بارے میں یہ اس سیریز کا چوتھا لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم نے 3 لیکچر جو کیے ہیں جس میں ہم نے کیا کچھ آپ کو بتایا ہے وہ ذرا سا ایک دفعہ ریوائز کر لیں. سب سے پہلے ہم نے ویکٹر اسپیسز کو ڈیفائن کیا ہے کہ ویکٹر اسپیسز کے اندر کیا چیز ہے. کوئی آپ کے پاس نان ایمپٹی سیٹ ہے, 2 آپریشنز دی ہوئی ہیں, ایک سمپل ایڈیشن کی, ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی. یہ 2 آپ کے پاس آپریشن دی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس 10 ایگزیمس ہیں اور 10 ایگزیم سیٹسفائی ہو جائیں تو اس سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ ویکٹر اسپیس ہوتا ہے. یہ ہم نے آپ کو پہلے ویکٹر اسپیس بتائی, اس کے بعد ہم نے سب اسپیس بتائی. سب اسپیس کیا ہوتی ہے کہ اف یو آر گیون اے ویکٹر اسپیس, اس کا ایک سب سیٹ لے لیں, اور یہ جو سب سیٹ ہے بذات خود بھی اگر ویکٹر اسپیس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اسپیس ہے. اس کے اندر کیا کنڈیشن بتائی تھی؟ ہاں, کہ 2 کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس جو سب سیٹ W ہے فرض کر لیں, اور یو وی اگر آپ کے پاس 2 ایلیمنٹس ہیں W کے, تو U پلس V شوڈ آلسو بی این ایلیمنٹ آف W. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کے پاس کوئی ایک اسکیلر L دیا ہوا ہے, if U belongs to W then LU should also belongs to W. تو یہ 2 کنڈیشن ہیں سب اسپیسز کی. ٹھیک بات ہے نا. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کالم اسپیس بتایا تھا, ہم نے نل اسپیس بتایا تھا. لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات چیت کی تھی وہ لینئر انڈیپینڈنٹ سیٹس کی بات کی تھی اور ہم نے بیسس کی بات کی تھی. جی, یہ چیزیں ہم نے بتا دی آپ کو. یہ سارے کے سارا ہم نے پورشن جو ہے لینئر الجبرا میں کور کیا ہوا ہے. یہ ہم نے ویکٹر اسپیسز میں کور کیا ہوا ہے. یہ جو آج کا لیکچر ہے کوآرڈینیٹ سسٹمز کے بارے میں ہے. کوآرڈینیٹس ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں. کوآرڈینیٹ جیومیٹری پوری پڑھی ہوئی ہے. ہم نے میٹرک میں بھی پڑھے تھے, اس کے بعد FSC میں بھی پڑھے تھے, اس کے بعد فزکس میں بھی ہم نے پڑھے تھے, ویکٹرس میں بھی پڑھے تھے. یہ کوآرڈینیٹس تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں. تو جس طرح سے کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں ہم نے 2 ڈائمینشن کی بات کی تھی, پھر 3 ڈائمینشنل جیومیٹری یا جسے ہم سالڈ جیومیٹری کہتے ہیں وہاں ہم نے 3 ڈائمینشن کی بات کی تھی. وہاں پہ X, Y, Z کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی کچھ کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتے ہیں. دیکھیں, کوآرڈینیٹ سسٹم ہمیشہ کیا چیز ہوتی ہے, بیسیکلی ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, کس جگہ پہنچے ہیں, کس جگہ نہیں پہنچے. اگر کوئی آدمی کہے کہ جی 150 کلومیٹر, اب یہ 150 کلومیٹر کوئی چیز ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے, لیکن اگر یہ کہے کہ 150 کلومیٹر فرام لاہور تو اس کا کچھ مطلب نکلتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مطلب نہیں نکلتا. 150 کلومیٹر فرام لاہور کس سائڈ پر, نارتھ میں, ساؤتھ میں, ایسٹ میں یا ویسٹ میں. ہاں, اگر یہ کہیں کہ 150 کلومیٹر فرام لاہور ٹوورڈز اسلام آباد تو اس کی کچھ میننگ بنتے ہیں. یعنی ریفرنس پوائنٹ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. یہ جو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کو ریفرنس پوائنٹس ڈیفائن کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اینڈ اسی طریقے سے آپ میئرمنٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو ابھی جتنے کچھ ہم بتا رہے ہیں یا جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ویکٹر اسپیس کا, آج ایک نئے ویو کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایک ویکٹر ایک جگہ پہ تو کچھ اور ریپرزینٹ کرتا ہے, دوسری جگہ لے کے جائیں تو شاید وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا. جناب, ٹاپک ہے کوآرڈینیٹ سسٹمز کے بارے میں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لے کے جاتے ہیں کسی کو. اس کی مثال ساری دنیا میں دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں, ٹھیک ہے, کوئی صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں, وہ گھر میں ان کا کوئی نام ہوگا, احمد ہوگا, وہ ان کے لیے ماں باپ کے لیے بیٹا ہے. آفس میں جائیں گے تو احمد صاحب ہوں گے, شاید کوئی آفیسر ہوں گے. اسی وقت اٹھنے کے بعد شام کو وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. تو اب یہ 3 چیزیں, احمد صاحب کا کیا ہوا, ایک ریفرنس پوائنٹ چینج ہونے سے ان کی شخصیت بدل گئی. ایک جگہ وہ کسی کے بیٹے ہیں, ایک جگہ وہ کسی جگہ ملازم ہیں یا افسر ہیں, اور ایک جگہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طریقے سے شام کو ہو سکتا ہے ان کا شوق اور وہ ٹی وی میں ایکٹنگ شروع کر دیں تو شام کو وہ ایکٹر بن جائیں گے. تو یہ دیکھیں ریفرنس پوائنٹ یا اوریجن پوائنٹ سے یا کوآرڈینیٹ سے کیسا آدمی کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. یہی چیز یہاں پہ ویکٹرس میں بھی دیکھیں گے, یہی ویکٹر اسپیسز کی ہم بات کریں گے, اور یہی چیز لینئر الجبرا میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. تو کوآرڈینیٹ سسٹمز, یہ ریفرنس سسٹم جسے ہم کہتے ہیں, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان فزکس, ان آل سارٹ آف سائنسز. کیمسٹری کے اندر کرسٹلوگرافی جب ہم پڑھتے ہیں, کرسٹل بناتے ہیں, یہ سالٹ کی کرسٹل ہو سکتی ہے, چینی تو آپ روزانہ کھاتے ہوں گے تو اس کی ایک شکل ہوتی ہے, اور بہت سارے ہمارے پاس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, ان کی کرسٹلز ہوتی ہیں. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوآرڈینیٹ سسٹم بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم پہلے کچھ ڈیفینیشنز بتاتے ہیں, کچھ تھیورمز بتاتے ہیں.
تھیورمز کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ میتھمیٹیشینس نے آپ کے لیے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں اور ہم اس کو بار بار استعمال کر سکیں. دیکھیں اس کی پھر میں مثال لیتا ہوں. جس وقت آپ نے سائیکل چلانا سیکھی ہوگی تو آپ بار بار کوشش کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے کہ سائیکل ہم چلانا سیکھ لیں. یا آج کل اگر آپ نے گاڑی چلانا سیکھی ہو, کار چلانا سیکھی ہو, تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی کار چلائیں. اسی طریقے سے یہ تھیورم جب ہوتے ہیں تو اس کو ہم بار بار اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے اور جتنا میتھمیٹکس کمپلیکیٹڈ ہو اس کو ہم آسانی سے سالو کر سکیں. تو جناب اس تھیورم کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں, انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھیورم کیا ہے؟ آپ کے پاس لیٹ بی از اکول ٹو B1 B2 Bn بی اے بیسس. بیسس کی ڈیفینیشن ہم نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی نا آپ کو, یہ وہی بیسس کی ڈیفینیشن یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے. بی اے بیسس فار اے ویکٹر اسپیس V, then for each x in V there exists a unique set of scalars C1 C2 Cn such that x is equal to C1 B1 plus C2 B2 and so on so forth plus Cn Bn. کیا کہتا ہے تھیورم؟ پھر اس کو پڑھ لیں. یہ تھیورم کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ B دیا ہوا ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں B1 B2 Bn, اور یہ کیا ہے؟ بی اے بیسس فار اے ویکٹر اسپیس V. کوئی بھی ویکٹر اسپیس ہے اس کا یہ بیسس ہے سیٹ B جو ہے. دین فار ایچ ایکس ان V, اب ہم ویکٹر اسپیس کی بات کر رہے ہیں. ایکس از این ایلیمنٹ آف V. دیر ایگزٹ اے یونیک سیٹ آف اسکیلرز C1 C2 Cn such that x is equal to C1 B1 plus C2 B2 plus so on so forth Cn Bn, یعنی کہ اس کے لینئر کمبینیشن میں ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. یہ تھیورم جناب اسٹیٹ کرتا ہے. اس کو یاد کریے گا ضرور, بہت اہم ہے, امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی اپلیکیشن کافی آئیں گی. پھر ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک اہم ڈیفینیشن ہے. سپوز دا سیٹ B از اکول ٹو, وہی سیٹ ہے آپ کے پاس B1 B2 Bn از اے بیسس فار V اینڈ x از ان V. ٹھیک ہے نا, وہی ابھی جو بات کی تھی اسی کو آگے ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ B آپ کے پاس بیسس ہے اور x کوئی بھی ایلیمنٹ ہے جو کہ V کا ہے. The coordinates of x relative to the basis B or the B coordinates of x are the weights C1 C2 and so on Cn such that x is equal to C1 B1 plus so on so forth plus Cn Bn. یہ ذرا دیکھ لیں کیونکہ یہ بہت جگہ استعمال ہوگا. ریلیٹو کوآرڈینیٹ کی بات کر رہے ہیں. You are given with a set B which is given by B1 B2 Bn and it is a basis for V and x is in V, یعنی x is an element of the vector space V. The coordinates of x relative to the basis B, ٹھیک ہے نا, اب اس بیسس کے ہم ریلیٹو بات کر رہے ہیں, اور the B coordinates of x, یعنی B coordinates of x یہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے, سیٹ B جو ہے یا بیسس جو ہے آپ کے پاس, are the weights C1 C2 such that x is equal to C1 B1 plus C2 B2 and so on so forth plus Cn Bn. ٹھیک ہے, یہ جناب وہی لینئر کمبینیشن کی بات ہو رہی ہے, وہی بیسس کی بات ہو رہی ہے, وہ لینئر ڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے, وہی لینئر انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے. اب ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ریپرزینٹیشن ذرا سی اہم ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے, اس کو ذرا دیکھتے رہیے گا, پیچھے بھی ہمارے پاس ہے موجود. If C1 C2 Cn are the B coordinates of x, ٹھیک ہے, کیا کہا؟ If C1 C2 Cn are the B coordinates of x, ابھی جیسے ہم نے بتایا تھا, then the vectors in Rn, ٹھیک ہے, اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ ایکس بی, یعنی کہ B coordinates of x is equal to C1 C2 Cn. ٹھیک ہے, that's how we write, یعنی B coordinates of x یہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے نوٹیشن is equal to C1 C2 Cn. is the coordinate of x, کیا کہتے ہیں؟ is the coordinates of x relative to B, کیونکہ ریفرنس پوائنٹ آپ کے پاس B وہ بیسس ہے سیٹ B1 B2 Bn, اور the B coordinate vector of x, ٹھیک ہے, اور the B coordinate vector of x. اب اس کے آگے چلیں. دی میپنگ x to xb, اب کیا چیز ہے؟ میپنگ ہے آپ کے پاس, کوئی ٹرانسفارمیشن ہے فرام x to xb, یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے فرام نارمل x جو آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس کا ایلیمنٹ ہے, اور xb مطلب B coordinates of x ہے, از دی کوآرڈینیٹ میپنگ ڈیٹرمنڈ بائی B. یہ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ کوآرڈینیٹ میپنگ کی ڈیفینیشن آ گئی. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے اس کو ذرا اچھی طریقے سے یاد کرنا ہوگا. یہاں میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو آپ کو پاز دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر کانسیپچل چیزیں ہیں, یعنی کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. اگر کسی جگہ پہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آگے جو سوال ہوتے ہیں نا وہ صحیح طریقے سے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو سبجیکٹ ہے جو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویکٹر اسپیسز, اس کے اندر جو میکینیکل میتھمیٹکس ہے وہ ذرا سا کم ہے,
کانسیپٹ یعنی دماغ کا استعمال زیادہ ہے، اور ان چیزوں کو کافی دماغ میں ریٹین کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ڈیفینیشنس ہیں، یہی کانسیپٹ ہیں جن کے اوپر آگے کی عمارت بن رہی ہے. ہم بیسز پڑھ رہے ہیں، ہم فاؤنڈیشن پڑھ رہے ہیں، اسی کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں ویکٹر اسپیسز، آپ کی آگے آئندہ زندگی میں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس ہے، جہاں پہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہے، جہاں پہ آئی ٹی ہے، وہاں پہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوگی. اگر یہ چیزیں صحیح کلیئر ہوں گی تو آپ کے آگے کی جو لاجک ڈیزائننگ وغیرہ بڑی اچھی ہو جائے گی. جیسے میں نے ایمفیسائز کیا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. If C1, C2, Cn are the B coordinates of x, then the vector in Rn, which is x, yani B coordinate of x is equal to C1, C2, Cn, is the coordinate of x relative to B, or the B coordinate vector of x. The mapping x to xb is the coordinate mapping determined by B. یہ ایک نوٹیشن یہاں پہ آئی ہے ایکس بی، جسے کہتے ہیں بی کوآرڈینیٹ آف ایکس. یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ کافی آگے استعمال ہوگی. ہمارے پاس پہلی ایگزامپل ہے، ایگزامپل نمبر 1 نوٹس میں سالوڈ ہے، اس میں مت دیکھیے گا، پہلے یہاں دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں کہ کیا ایگزامپل ہے. ایگزامپل 1 از کنسیڈر اے بیسس بی وچ از گیون بائی B1 اینڈ B2. اس کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں سیٹ بی کے اندر، B1 اینڈ B2 فار آر اسکوائر یا R2. کیا ہے؟ B1 is equal to 1 0 and B2 is equal to 1 2. Suppose an x in R square has the coordinate vector xb is equal to -2 and 3. We have to find x. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ آپ نے x کیلکولیٹ کرنا ہے. کیسے کریں گے اس کو؟ پھر ذرا پڑھ تو لیں، سمجھ میں آ جائے کہ چیز کیا پوچھ کیا رہا ہے، دیا ہوا کیا ہے ہمارے پاس. Now we have to consider basis b which is given by B1 B2 for R square where B1 is equal to 1 0 and B2 is equal to 1 2. یہ آپ کے پاس دو ویکٹر دیے ہوئے ہیں B1 اور B2. Suppose an x in R square has the coordinate vector xb, یعنی b coordinate of x is equal to -2 3. تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ x کیا ہوگا. کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پر اب آئے گی. The solution of this example is the b coordinate of x tell us how to build x from the vectors in B. That is, x is equal to -2 B1 plus 3 B2, which is equal to -2 column vector 1 0 plus 3 into column vector 1 2, and that is equal to 1 6. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا آ گیا جو آپ نے معلوم کرنا تھا. This is what the value of x is. X is 1 6. Example number 2. The entries in the vector x equal to 1 6 are the coordinates of x relative to the standard basis E, which is given by E1 E2. Since we can write 1 6 as 1 into column vector 1 0 plus 6 into column vector 0 1, that is equal to 1 E1 plus 6 E2. If E is equal to E1 E2, then x E is equal to x. That is, E coordinate of x is equal to x. یہاں پر کیا چیز ہے آپ دیکھیں غور سے کہ بی کی جگہ یعنی بیسس کی جگہ سیٹ ای ہے. ایگزامپل نمبر 3 لیٹ ایس از اکول ٹو V1 V2 V3 be the basis for R cube where V1 is equal to 121, V2 is equal to 290 and V3 is equal to 334. What do we have to do? We have to find the coordinate vectors of V is equal to 5 minus 1 9 with respect to S, and we have to find the vector V in R cube whose coordinate vector with respect to the basis S is Vs is equal to -132. Now the solution of this example number 3 is, what we have to do? We have to find scalars C1, C2, C3 such that V is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Or we can write in terms of component as 5 minus 1 9 is equal to C1 121 plus C2 290 plus C3 334. Now we can equate the corresponding terms. That will give us C1 plus 2C2 plus 3C3 is equal to 5, 2C1 plus 9C2 plus 3C3 is equal to -1, C1 plus 4C3 is equal to 9. اس کو سالو کر لیں آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ the value of C1 is equal to 1, the value of C2 is equal to -1, value of C3 is equal to 2.
Hence, Vs is equal to 1 minus 1, 2. The second part of this question was we had to find the vector v in R cube whose coordinate vector with respect to the basis S is this, which are Vs is equal to minus 1, 3, 2. کیا کریں گے؟ Using the definition of coordinate vectors Vs, we obtain v is equal to minus 1 v1 plus 3 v2 plus 2 v3 is equal to minus 1 into 1 to 1 plus 3 into 2 90 plus 2 into 3 34 is equal to 11 31 7. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کے پاس جواب آ گیا 11 31 7. نیکسٹ ایگزامپل، ایگزامپل نمبر 4. یہ دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس. فائنڈ دی کوآرڈینیٹس ویکٹر آف دا پالینومیل p از اکول ٹو a0 پلس a1x پلس a2x اسکوائر ریلیٹو ٹو دا بیسز s از اکول ٹو 1x x اسکوائر فار p2. I read it once again. Example number 4. We have to find the coordinates vector of the polynomials p is equal to a0 plus a1x plus a2x square relative to the basis s, which is given by the set 1x x square for p2. ٹھیک ہے جی، سیکنڈ آرڈر پالینومیل کی بات ہو رہی ہے. سولوشن کیا ہے؟ دی کوآرڈینیٹس آف p is equal to a0 plus a1x plus a2x square are the scalar coefficients of the basis vector 1, x and x square. So ps is equal to a0, a1, a2. Once again, what we have done, let's see. The coordinates of the polynomial p is equal to a0, a1x plus a2x square are the scalar coefficients of the basis vector 1, x and x square. Therefore, we can say that ps, that is equal to a0, a1, a2. S coordinate of p are a0, a1, a2. Next example, example number 5. We have to find the coordinate vectors of a relative to the basis s is equal to a1, a2, a3, a4, where a is equal to 2, 0, minus 1, 3, a1 is equal to minus 1, 1, 0, 0, a2 is equal to 1, 1, 0, 0, a3 is equal to 0, 0, 1, 0, a4 is equal to 0, 0, 0, 1. کیا کریں گے؟ اس کا سولوشن کیسے کریں گے؟ فرسٹ آف آل وی ول فائنڈ اسکیلرز C1, C2, C3 and C4 such that A is equal to C1, A1 plus C2, A2 plus C3, A3 plus C4, A4. اب ان کی ویلیوز پٹ کر دیں، کس کی؟ A1, A2, A3, A4 کی. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ On the left hand side is a 2 by 2 matrix given by 2, 0, minus 1, 3 is equal to C1 minus 1, 1, 0, 0 plus C2 1, 1, 0, 0 plus C3 2 by 2 matrix 0, 0, 1, 0 plus C4 another 2 by 2 matrix 0, 0, 0, 1. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس چار ٹرمز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرم ہے. اب ان کو ملٹیپلائی کر لیں، ایڈ کر لیں، یعنی اسکیلر ملٹیپلائی کر لیں، ایڈ کر لیں، کمپیئر کر لیں، تو آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنز کیا آ جائیں گی؟ سیٹ آف اکویشنز آپ کے پاس آئیں گی. پہلی ہوگی آپ کے پاس مائنس C1 پلس C2 از اکول ٹو 2. سیکنڈ اکویشن ول بی C1 پلس C2 از اکول ٹو 0. تھرڈ اکویشن از C3 از اکول ٹو مائنس 1 اینڈ C4 از اکول ٹو 3. ان کو سالو کر لیں تو آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا؟ C1 از اکول ٹو مائنس 1, C2 از اکول ٹو 1, C3 از اکول ٹو مائنس 1, C4 is equal to 3. Therefore, we can say that the S coordinate of V is equal to minus 1, 1, minus 1, 3. Once again, Vs is equal to minus 1, 1, minus 1, 3. یہ جو ہم نے ابھی 5 ایگزامپلس کی ہیں، یہ ہم نے الجبرائکلی ان کو سالو کیا ہے. ان سب کا گرافیکل ریپرزینٹیشن ہوتا ہے. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ گرافیکل انٹرپریٹیشن آف کوآرڈینیٹس، یعنی کہ کوآرڈینیٹس کو آپ کس طریقے سے گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپریس کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ گرافیکل انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے. اب کوآرڈینیٹ 2 2 اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ آپ نے along x axis 2 موو کریں گے، دین along y axis 2 موو کریں گے. تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ آ جائے گا یا کوآرڈینیٹ آ جائے گا 2 2.
یہ کس وقت ہے؟ جب آپ کے پاس ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ لیے ہوئے ہیں جس میں اوریجن آپ کے پاس ہے، اس سائڈ پہ ایکس پازیٹیو ہے، ایکس نیگیٹو ہے، وائی پازیٹیو ہے، وائی نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی along ایکس ایکسس 2 موو کیا، along وائی ایکسس آپ نے 2 موو کیا. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اوریجن وہاں سے شفٹ کر کے اب ریفرنس پوائنٹ 2 پہ لے آئیں، تو جو دوسرا جو پوائنٹ اگر آپ لیں گے تو وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. ایک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹ کی موومنٹ سے یا آپ اس کی ویریشن سے چیزوں کو آسان کر لیتے ہیں. مثال کے طور سے اگر ریفرنس پوائنٹ ہم نے لینا ہے، کوئی پریکٹیکل لائف میں ایگزامپل لے لیں کہ اگر آپ نے ٹریولنگ شروع کی ہے تو کسی جگہ پہ ایک 0 پوائنٹ ہوتا ہے یا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ وہاں سے 0 سے اسٹارٹ کریں تو آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی ایک ریس اسٹارٹ کرنی ہے جو کہ لاہور سے فرض کریں اسلام آباد کے درمیان ہے، تو اگر موٹر وے پہ جائیں گے تو تقریباً پلس مائنس 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ریفرنس پوائنٹ اسٹارٹ کریں گے، جی پہلے کراچی سے اسٹارٹ کریں، کراچی 0 پوائنٹ، لاہور پھر تقریباً کوئی 800 کلومیٹر یا 900 کلومیٹر ہوگا، اینڈ فردر آپ 400 کلومیٹر. یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ 900 نہیں رکھتے ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ 0 رکھتے ہیں وہاں سے. گو کہ ہمارا ڈسٹینس فرام کراچی ٹو لاہور از 900، تو ریفرنس پوائنٹ تو 900 ہونا چاہیے. لیکن جب ریس اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈسٹینس اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی ٹریول اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ریفرنس پوائنٹ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوآرڈینیٹ کو ہم چینج کرتے ہیں یا ہم اپنے ریفرنس پوائنٹ کو چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر شکل چینج ہو جاتی ہے. یہی چیزیں جو ہیں اب آپ کے پاس آئیں گی. یہ دیکھ لیجیے گا یہ 2 ایگزامپلس کے اندر، اور جو آپ کے پاس فگر آتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس B1 B2 2 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اور ان 2 پوائنٹس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں. یہ چیزیں کبھی خدا نہ خواستہ نیگیٹو سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، تو گاڑی کے اندر اس کا سارے کا سارا حصہ چینج ہو جاتا ہے، یوں پریس ہو جائے. یا پازیٹیو سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک پورا کیوب بنا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے آپ پریس کریں اور آپ پیرلل پیپر بنائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس پوائنٹ سارے چینج ہو جاتے ہیں نا. تو یہی چیز یہاں پر بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. یہ اب آپ 2 فگرس ہیں آپ کے پاس، پہلے فگر نمبر 1 ہے، پھر فگر نمبر 2 ہے. ان دونوں کو کمپیئر کریں، ان دونوں کو دیکھیں کہ ذرا سی ٹرانسلیشن سے یعنی کہ ڈفرنٹ بیسس سے کس طرح سے اس کے اندر چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پوائنٹ x=16 ہے جو کہ اسٹینڈرڈ کوآرڈینیٹ کے اندر ہے، تو دوسرے اگر کوآرڈینیٹ کو آپ شفٹ کریں یا اس کو ٹرانسفارم کریں تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. پہلے آپ کے پاس x تھا، x=16، now b coordinate of x is equal to -2 3. ٹھیک ہے، -2 3. This gives the location of x on the new coordinate system. اس کو کرتے ہیں ایگزامپل نمبر 6 نیکسٹ کے اندر ذرا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ایگزامپل ہے. ان کرسٹلوگرافی the description of a crystal lattice is aided by choosing a basis UVW for R cube that corresponds to 3 adjacent edges of one unit cell of the crystal. An entire lattice is constructed by stacking together many copies of one cell. There are 14 basic types of unit cells and 3 are displayed in this figure. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی فگر کو دیکھیں ذرا غور سے. اے باڈی سینٹرڈ کیوبک، ٹھیک ہے. بی میں کیا ہے؟ فیس سینٹرڈ آرتھورومپک ہے. اور سی کے اندر ہے آپ کے پاس سمپل مونو کلینک. یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس. یہ دیکھیں وہی چیز ہے، اس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ایکسپریس کیا گیا ہے. آپ کے پاس یو وی ڈبلو وہی ویکٹرز دیے ہوئے ہیں. تو وی کین سی دی کوآرڈینیٹ آف ایٹمس ود ان دا کرسٹل آر گیون ریلیٹو ٹو دی بیسس فار دا لیٹس. ٹھیک ہے جی. فار انسٹنس half 1 identifies the top face centered atom in the cell in figure 3b. Example 7, let b1 is equal to 2 1, b2 is equal to -1 1, x is equal to 4 5, and the set b is equal to b1 b2. Now we have to find the coordinate vector xb of x relative to b. کیسے کریں گے اس کا سولوشن؟ Let's start. The b coordinate c1 c2 of x satisfy what is that? یعنی کہ c1 b1 plus c2 b2 should be equal to x. That is c1 2 1 plus c2 -1 1 is equal to 4 5. اور in other words کیا کریں گے آپ؟ اس کو میٹرکس فارم میں لکھ لیں. 2 -1 1 1 c1 c2 is equal to 4 5. اس کو سالو کر لیں، اس میں سے c1 c2 کی ویلیو معلوم کریں، کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا c1 is equal to 3 and c2 is equal to 2. Thus x is equal to 3b1 plus 2b2 gives us
B coordinate of x which are C1 C2 is equal to 3 2. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے اس میں ڈرا کیا ہوا ہے, فگر آپ کے پاس موجود ہے. اب کیا کرتے ہیں, دی میٹرکس ان 3 جو آپ کے پاس اوپر دی ہوئی ہے changes the B coordinates of a vector x into the standard coordinates for x. ٹھیک ہے, similar change of coordinates can be carried out in Rn for a basis B which is given by B1 B2 Bn. Now let us suppose that PB is equal to B1 B2 Bn, then the vector equation x is equal to C1 B1 plus C2 B2 plus so on so forth plus Cn Bn is equivalent to x is equal to PB multiplied with B coordinate of x یعنی xb. ٹھیک ہے جناب. Now we call PB the change of coordinate matrix from B to the standard basis in Rn. یہ جو ابھی آپ کے پاس PB آیا تھا اسے ہم کیا کہتے ہیں, we call PB the change of coordinate matrix from B to the standard basis in Rn. Now left multiplication by PB transforms the coordinate vector xb into x. The change of coordinates equation 4 is important and will be needed at several points in the future lectures. Since the columns of PB form a basis for Rn, PB will be invertible. Q by the invertible matrix theorem. Now left multiplication by PB inverse converts x into its B coordinate vector. That is PB inverse x is equal to xb, B coordinates of x. Now we can say the correspondence x to xb produced here by PB inverse is the coordinate mapping which we mentioned earlier. Since PB inverse is an invertible matrix, the coordinate mapping is a one-to-one linear transformation from Rn onto Rn, once again by the invertible matrix theorem. This property of the coordinate mapping is also true in general vector space that has a basis, as we will see now. یہ جو چیزیں ہیں ہم نے پہلے بھی لیکچر 10 میں کی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی دیکھ لیجیے گا. اس کو میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے ابھی سمجھا ہے, دیکھا ہے. The correspondence x to xb produced here by PB inverse is the coordinate mapping mentioned earlier. Since PB inverse is an invertible matrix, the coordinate mapping is a one-to-one linear transformation from Rn onto Rn by the invertible matrix theorem. This property of the coordinate mapping is also true in a general vector space that has a basis. Now what we see, the coordinate mapping. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشن کیا ہے, coordinate mapping. Choosing a basis B is equal to B1 to Bn for a vector space V introduces a coordinate system in V. The coordinate mapping x to xb connects the possibly unfamiliar space V to the familiar space Rn. کیا کہا ہے, what do we have to do? If we choose a basis B is equal to B1 to Bn for a vector space V, this will introduce a coordinate system in V. The coordinate mapping x to xb connects the possibly unfamiliar space V to the familiar space Rn. Now this is given in this figure. Points in V can be identified now by their new names. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, ایک ریفرنس پوائنٹ دیا ہوا ہے, ویکٹر اسپیس کہیں دیا ہوا ہے, اس کو کیسے ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے بائی دس بی کوآرڈینیٹ ٹرانسفارمیشن. دی کوآرڈینیٹ میپنگ فرام وی آن ٹو آر این از گیون ان دس فگر. یہ کوآرڈینیٹ میپنگ کی ڈیفینیشن ہے, یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا, یہ بھی استعمال ہوگی. اب تھیورم ہے ہمارے پاس, اس تھیورم کو پڑھ لیں. تھیورم نمبر 2. کیا تھیورم ہے, اس تھیورم کو پڑھ لیں. ابھی ہم نے بہت ساری ایگزامپلس کی ہیں, بہت ساری ڈیفینیشنس کی ہیں, بہت سارے کانسیپٹ کی بات کی ہے, پی بی انورس کی بات کی ہے, بی کوآرڈینیٹ آف ایکس کی بات کی ہے, اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن ہے. یعنی کیا چیز ہے, آپ کے پاس ویکٹر اسپیس کہیں پر بھی ہے اور اس کو ہم ریفرنس پوائنٹ پہ کوآرڈینیٹ میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو اس تھیورم کو دیکھیں, آپ کے پاس کیا تھیورم ہے, لیٹ بی از اکول ٹو B1 B2 Bn بی اے بیسس فار اے ویکٹر اسپیس وی. یہ دیکھیں بیسس بہت اہم رول ادا کر رہی ہے ویکٹر اسپیس کے اندر,
اور یہ بیسس جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہ اس کو ڈٹرمن کرتی ہے اس کی اسٹرینتھ کو, اسی لیے ہم بیسس کو زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں. لیٹ بی از اکول ٹو B1 to Bn be a basis for a vector space V, then the coordinate mapping, یہ جو بھی ہم نے بتائی ہے coordinate mapping from X to B coordinate of X is a 1-to-1 linear transformation from V onto Rn. اب یہ 1-to-1 linear transformation کی بات ہو رہی ہے from V onto Rn. یہ جناب پروو کرنا ہے, اس کو پروو کریں گے, اس کے ایگزامپلس بھی کریں گے. تو کیا چیز ہے آپ کے پاس, پہلے تھیورم کو دوبارہ سے پڑھ لیں. لیٹ بی از اکول ٹو B1 B2 Bn be a basis for a vector space V, then the coordinate mapping X to XB is a 1-to-1 linear transformation from V onto Rn. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے, لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ہے اور 1-to-1 بھی ہے. اس کا پروف آتا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے, کچھ ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, ایگزامپلس بھی کریں گے. پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس تھیورم کو لیتے ہیں, اس کا پروف کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایگزامپلس لیتے ہیں. Now let's take two typical vectors in V. Say the first one is U is equal to C1 B1 plus C2 B2 and so on and so forth plus Cn Bn. The second vector is W, which is given by D1 B1 plus D2 B2 and so on and so forth plus Dn Bn. Then using vector operations U plus W will give us C1 plus D1 into B1 plus C2 plus D2 into B2 and plus so on so forth plus Cn plus Dn Bn. Now from here it follows that U plus W B, and B coordinate of U plus W is equal to C1 plus D1, C2 plus D2 and so on so forth Cn plus Dn. That we can write as a sum of two column vectors. First one is C1 up to Cn plus the second column vector D1 to Dn, that is equal to UB plus WB, and B coordinates of U plus B coordinates of W. What we have said just now, U plus WB is equal to UB plus WB. Thus the coordinate mapping preserves addition. If R is any scalar, then RU is equal to R C1 B1 plus C2 B2 plus so on so forth Cn Bn is equal to RC1 B1 plus so on so forth plus RCn Bn. ٹھیک ہے, آگے چلیں, اس کو ہم لکھ سکتے ہیں RU B will be equal to, یعنی B coordinates of RU will be equal to the column vector RC1, RC2 and so on so forth RCn, that is equal to R of C1 C2 Cn, that is equal to R B coordinates of U. Thus the coordinate mapping also preserves scalar multiplication and hence is a linear transformation. It can be verified that the coordinate mapping is 1-to-1 and maps V onto R n. کیا کہا ہے, you should try to verify that the coordinate mapping is 1-to-1 and maps V onto Rn. Now the linearity of the coordinate mapping extends to the linear combination. Now if we have, if U1, U2, UP are in V and if C1, C2, CP are scalars, then the B coordinates of C1 U1 plus C2 U2 and so on so forth CP UP will be equal to C1 into B coordinates of U1 plus so on so forth plus CP into B coordinates of UP. اس equation کو, اس expression کو آپ نمبر 5 دے دیں. In other words, 5 says that the B coordinate vectors of a linear combination of U1, U2, UP is the same linear combination of their coordinates vectors. ٹھیک ہے. Now what can we say now? The coordinate mappings is an important example of an isomorphism
from V onto Rn. In general, a one-to-one linear transformation from a vector space V onto a vector space W is called an isomorphism from V onto W. ٹھیک ہے, کیا کہا ہے, دوبارہ سے میں کہتا ہوں. The coordinate mapping is an important example of an isomorphism from V onto Rn. Generally, a one-to-one linear transformation from a vector space V onto a vector space W is called an isomorphism from V onto W. ٹھیک ہے. The notation and terminology for V and W may differ, but the two spaces are indistinguishable as vector spaces. Every vector space calculation in V is accurately reproduced in W and vice versa. یہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے, ہم نے آج کوآرڈینیٹ سسٹمز کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن دیکھی ویکٹر اسپیسز کے اندر کہ کس طریقے سے کوآرڈینیٹس ٹرانسفارم کیے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ویکٹر جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں. یہ کس لیے کیے ہیں, تاکہ ہمارے پاس اپنی کنوینئنس ہو, اپنی سہولت ہو, آسانی کے ساتھ ہم کیلکولیشن وغیرہ کر سکیں. یہی چیزیں جو ہم نے پہلے 7 ایگزامپلس کی ہیں اور جو تھیورمس آپ کو بتائے ہیں, یہ سب اسی ڈائریکشن کے اندر ہیں. جیسے میں نے آج بار بار کہا ہے کہ آج کانسیپٹ کی زیادہ باتیں ہیں, آج جو ہے نا ویژولائزیشن کی زیادہ باتیں ہیں, زیادہ تر جو ہے نا میکینیکل قسم کا میتھمیٹکس کم ہے. تو آج ذرا احتیاط کیجیے گا, اس کو بار بار ریوائز کیجیے گا. یہ جو تھیورم ہم نے ابھی کیا ہے, جس کا ہم نے پروف بتایا ہے, آپ کو آئسومارفزم کی بات بتائی ہے. آئسومارفزم میں نے ابھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے. یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, نیا ورڈ ہے, جو بعد میں کسی وقت اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں پڑھا ہو آلریڈی, جب میپنگ کی بات کر رہے تھے, جب ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے تھے, تو شاید آئسومارفزم آپ نے پڑھا ہو, لیکن نہیں ہے تو ہم ابھی آگے ڈسکس کر لیں گے. یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب 1 to 1 کی بات کرتے ہیں, جب 1 to کی بات کرتے ہیں, تو آئسومارفزم کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. یہ گریک ورڈ سے نکلا ہوا ہے, آئسو سے. پھر پڑھ لیتے ہیں اس تھیورم کو. کیا چیز ہے, لیٹ بی از اکول ٹو B1 to Bn be a basis for a vector space V, then the coordinate mapping x to xb is a 1 to 1 linear transformation from V onto Rn. ہم نے لینئر ٹرانسفارمیشن کی جو پراپرٹیز تھیں, جس کے اندر ہوتا ہے T of U plus V is equal to TU plus TV, یہ ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ U plus V of B, یعنی B coordinates of U plus V is equal to B coordinates of U plus B coordinates of V. یہ چیز یہاں ہم نے بتائی, اور آپ نے اس کو پروف کیا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن فرام V onto Rn. جیسے میں نے بتایا تھا کہ V from unknown to Rn, جو کہ آپ کے پاس فیملیئر قسم کی ایک ویکٹر اسپیس ہے. Rn از اے فیملیئر, ہم روزانہ اس میں کام کرتے ہیں, روزانہ اس میں ڈیل کرتے ہیں. V ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کوئی unknown ہوتی ہے, وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس میں ہم کام کرتے ہیں. اب ہمارے پاس 2-3 ایگزامپلس ہیں, ان ایگزامپلس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتی ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو بار بار کرنا پڑے گا اور اس کو دماغ میں کنسیپچلائز کرنا پڑے گا. آپ کی اسکرین پہ اب آتی ہیں ایگزامپلس. Let B be the standard basis of the space P3 of polynomials. That is, let B is equal to 1t, t squared t cube. A typical element P of P3 has the form Pt that is equal to A0 plus A1t plus A2t square plus A3t cube. Now, since P is already displayed as a linear combination of the standard basis vector, we conclude that PB is equal to A0, A1, A2, A3. Thus, the coordinate mapping P to PB is an isomorphism from P3 onto R4. All vector space operations in P3 correspond to operations in R4. ٹھیک ہے. کیا کہا ہے کہ all vector space operations in P3 correspond to operations in R to the power 4, یعنی 4 ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. If we think of P3 and R4 as displayed on 2 computer screens that are connected by the coordinate mapping, then every vector space operation in P3 on one screen is exactly duplicated by a corresponding vector operation in R4
on the other screen. The vectors on the P3 screen look different from those on the R4 screen, but they act as vectors in exactly the same way. یہ آپ کے پاس فگر میں اب آ رہا ہے, دیکھ لیں. یہ آپ کے پاس فگر میں آ گیا, اس کو دیکھیں ذرا غور سے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لیفٹ سائڈ پہ جو اسکرین پہ فگر آئی ہے اس میں P3 ہے, اینڈ دیٹ از گیون بائی A0 پلس A1T پلس A2T اسکوائر پلس A3T کیوب. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو دوسری ہے دیٹ از R4, دیٹ گیوز اس A0 A1 A2 A3. ٹھیک ہے, دا اسپیس P3 از آئسومارفک ٹو R4. یہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں اس فگر کو. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے P3 which is given by A0 plus A1T plus A2T square plus A3T cube. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے R4, کالم ویکٹر A0 A1 A2 A3. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پولینومیل ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل اسپیس ہے. ایگزامپل نمبر 9, use coordinate vector to verify that the polynomials 1 plus 2t square, 4 plus t plus 5t square and 3 plus 2t are linearly dependent in P2. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے. اس کا سولوشن کیسے کریں گے؟ ہم نے کیا کیا تھا ایگزامپل نمبر 5 میں اوپر, دی کوآرڈینیٹنگ میپنگ فرام دا ایگزامپل نمبر 5 which we had done just now produces the coordinate vectors 1 0 2, 4 1 5 and 3 2 0 respectively. Now we write these vectors as a column of a matrix A. We can find their independence by row reducing the augmented matrix. اب کیا چیز ہے آپ کے پاس, AX is equal to 0 ہے نا, وہ کیسے لکھیں گے؟ augmented matrix 1 4 3 0 0 1 2 0 2 5 0 0. اس کے اندر رو آپریشن استعمال کریں اور اس کو آپ کیا کریں, رو ریڈیوس فارم میں لے کے آئیں, تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ کیا ہوگی, 1 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0. Now we can say the column of A are linearly dependent, so the corresponding polynomials are linearly dependent. In fact, it is easy to check that column 3 of A is 2 times column 2 minus 5 times column 1. The corresponding relation for the polynomial is 3 plus 2t, which is equal to 2 times 4 plus t plus 5t square minus 5 into 1 plus 2t square. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے کیا پروو کیا اس کے اندر, ہم نے پروو کر دیا کہ دیٹ دا پولینومیلز 1 plus 2t square, 4 plus t plus 5t square and 3 plus 2t are linearly dependent in P2. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپلس کی ہیں نا, یہ کوآرڈینیٹ میپنگ کی ایگزامپلس کی ہیں, یہ کوآرڈینیٹ ٹرانسفارمیشن کی ہم نے مثال کی ہیں. یہ آپ کو کبھی پریکٹیکل لائف میں, کبھی زندگی میں نظر آتی ہیں چیزیں؟ جی ضرور نظر آتی ہوں گی. اگر آپ دیکھیں ٹی وی کے اندر, اگر آپ کا ٹی وی خراب ہوگا تو کیا ہوتا ہے, جو آپ کے پاس ایکٹر ہے اس کا کبھی چہرہ یوں لمبا نظر آنے لگ جاتا ہے, کبھی یوں پھیلا ہوا نظر آنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جناب بالکل کوآرڈینیٹ ٹرانسفارمیشن کی یا کوآرڈینیٹ میپنگ کی دوسری مثال ہے. وہاں سے تو سگنل صحیح آ رہا ہوتا ہے, لیکن راستے میں کسی جگہ پہ یہ سگنل جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یہاں پہ کوئی آپریشن لگ رہی ہوتی ہے. یہی چیزیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو پلازما رکھی ہوئی ہے, یہ میرے پاس جو لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس جو ویڈیو کی اسکرین ہے, یا آپ کے پاس مانیٹر جو رکھا ہوا ہے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض وقت آپ کے پاس, آپ وہاں سے تو سگنل صحیح بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ elongate ہو جاتا ہے یا اس طریقے سے ہاریزونٹلی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جناب ایگزامپلز ہوتی ہیں جس کی آپ کو بتایا کوآرڈینیٹ میپنگ کی. کبھی پازیٹو سائڈ پہ ہوتی ہے, کبھی نیگیٹو سائڈ پہ. جب نیگیٹو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو شکل بگڑ جاتی ہے, پازیٹو سائڈ پہ تو چہرہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اور ایگزامپل کرتے ہیں, 2 ایگزامپلس, تاکہ یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں. Example 10 is, let V1 is equal to 362, V2 is equal to -101
and x is equal to 3, 12, 7, and b is equal to v1, v2, then b is a basis for h is equal to span v1, v2. Now we have to find if x is in h, and if it is, find the coordinate vector of x relative to b. دوبارہ پڑھتے ہیں اس ایگزامپل کو. Let v1 is equal to the column vector 3, 6, 2, v2 is equal to another column vector -1, 0, 1, and x is equal to the third column vector 3, 12, 7, and b is equal to v1, v2. Then b is a basis for h is equal to span v1, v2. You have to find if x is in h, and if it is, find the coordinate vector of x relative to b. اس کا سولوشن کیسے کریں گے؟ Let's start. If x is in h, then the following vector equation is consistent. That is c1 multiplied with the column vector 3, 6, 2 plus c2 multiplied with the column vector -1, 0, 1 is equal to 3, 12, 7. Now the scalars c1, c2, if they exist, are the b coordinates of x. Now use row operations to obtain 3, -1, 3, 6, 0, 12, 2, 1, 7. اب اس کی ایشلون فارم کیا ہوگی؟ 1, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Thus we can say c1 is equal to 2, c2 is equal to 3, and b coordinate of x are 2, 3. The coordinate system on h determined by b is shown in this figure. یہ جو آپ کے پاس اسکرین پر ہے، اس فگر کو ذرا غور سے دیکھ لیں اور اس کے اندر ٹرانسفارمیشن جو دکھائی ہے وہ بھی دیکھ لیں. This figure 7 is a coordinate system on a plane h in R3. Now if you choose a different basis for h تو کیا ہوگا اس پہ؟ If a different basis for h were chosen, would be associated coordinate system also make h isomorphic to r square. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پروو کریں گے جہاں پہ ہم فردر بات کریں گے. یہ ایگزامپل لیتے ہیں چھوٹی سی. ایگزامپل 12, the set b is equal to 1 plus t, 1 plus t square, t plus t square is a basis for p2. Find the coordinate vector of pt is equal to 6 plus 3t minus t square relative to b. The coordinates of pt is equal to کیا ہوں گے؟ 6 plus 3t minus t square with respect to b satisfy, that is c1 into 1 plus t plus c2 into 1 plus t square plus c3 into t plus equal to 6 plus 3t minus t square. Now if you compare the coefficients in like terms, c1 plus c2 is equal to 6, c1 plus c3 is equal to 3, c2 plus c3 is equal to -1. You can solve and find the value of c1 is equal to 5, c2 is equal to 1, c3 is equal to -2, and therefore b coordinates of p are 5, 1 and -2. جی ہم نے کچھ ایگزامپلس کی ہیں، کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے پتہ نہیں کتنا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آج کا لیکچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے. اس کو ایک دفعہ موقع ملا تو کبھی اور ریپیٹ کروں گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایڈوانس چیزیں آپ کر لیں تو یہ چیزیں پہلے ہی کلیئر ہو جائیں. آج کے لیکچر کے لیے ہم یہیں پہ رکتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو جس کے اندر ہم نے کوآرڈینیٹ سسٹم کو اسٹڈی کیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوآرڈینیٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں فزکس کے اندر، اکنامکس کے اندر اور دوسرے پرابلمس کے اندر جہاں پہ بھی میتھمیٹکس استعمال ہوتا ہے. اور لینئر الجبرا کے اندر، ویکٹر اسپیسز کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آج کا لیکچر ذرا سا ڈفرینٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اس کو ایک دفعہ پھر کسی وقت بھی ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے یہ ایڈوائز ہے کہ اس کو ذرا سنجیدگی سے پڑھیے گا، اور اس وقت پڑھیے گا جس وقت کہ آپ بالکل فارغ ہوں، بالکل کوئی کام اور نہیں کر رہے ہوں، دماغ کے اوپر کوئی اور بوجھ نہ ہو، تاکہ یہ چیزیں دماغ کے اندر آپ کے پیوست ہو جائیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جس میں اگلے ٹاپکس ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس رینک ہے، ڈائمینشن آف ویکٹر اسپیسز ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، ایکسرسائز جاری رکھیے گا، میتھمیٹیکل، فزیکل اور مینٹل.
السلام علیکم. اللہ حافظ.